السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے عالم ولی اللہ کی کہانی اور واقعہ بتائیں گے، اور ہم پہلے دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہماری زیارت ہوئی درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر جانا ہوا اور زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ حضرت کے تعلق سے کچھ مختصر حالات پر روشنی ڈالی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔ تو محترم ناظرین، جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک ہے، اور ہم ان کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام تھا وہ شیخ محمد تھا، اور ان کے والد کا جو نام تھا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نام تھا۔ پھر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت کی جو پیدائش ہوئی، حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ 800 ہجری میں ہوئی، اور حضرت کا نسب نامہ جو پہنچتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نسب نامے پر پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک پہلے بزرگ، ایک ولی اللہ، ولی کامل نکلے ہیں، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے وہ پہلے ولی ہوئے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ مختصر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت والد محترم ہیں وہ جون پور کے رہنے والے ہیں، اور وہ دلمئو آئے، اور دلمئو یہ رابریلی شہر میں واقع ہے، اور ان کے جو شیخ تھے، پیر طریقت تھے، وہ حضرت شیخ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ان سے بیعت حاصل کی اور انہی کے مرید تھے، انہی کے آستانے پہ بھی رہا کرتے تھے۔ تو واقعہ یہ بھی ایک ہے، قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند تھے، وہ شاہی دربار میں رہا کرتے تھے، نفسیاتی خواہشات کے کچھ شکار تھے، اور اس اعتبار سے ان پر بزرگی اور ولایت کا درجہ مکمل طور سے حاصل نہ ہو سکا، اور لیکن حضرت شیخ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ ناراض رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ حضرت شیخ قیام الدین اپنے خانقاہ میں تھے، اور اسی خانقاہ میں ان کے فرزند داخل ہوتے ہیں گھوڑے کے ساتھ۔ جب ان کے بیٹے جب گھوڑے کے ساتھ داخل ہوئے اور یہ انداز پسند نہ آیا حضرت شیخ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے پھر ان کو واپس کر دیا اپنے خانقاہ سے، اور اپنے مرید سے یعنی حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسا فرزند عطا فرمائے جو تمام اولاد پر نعم البدل ہو، بہترین بدل ہو۔ تو یہ حضرت شیخ محترم نے دعا فرمائی، تو پھر حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور پھر جب یہ خبر حضرت شیخ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتی ہے، تو وہ اس بات کہتے ہیں، اپنی ہندی زبان میں کہتے ہیں، آؤ مورے شیخ مینا، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہیں سے ان کا لقب حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، یہیں سے ان کے نام کے ساتھ مینا لگ گیا، اور اصل نام ہے حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام ہے۔ پھر ہم آگے یہ بھی چلیں کہ پھر حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یہ ولایت کا درجہ رکھتے تھے، یعنی بزرگ ہی سے ایسے علامات ظاہر ہوتے تھے کہ یہ بزرگ ولی کامل ہیں۔ اور ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں یہ پڑھنے گئے
اور انہوں نے جب استاد محترم سے یہ پڑھا، جب استاد محترم نے الف کہا تو انہوں نے الف کے بعد جب استاد محترم نے با پڑھایا تو انہوں نے کہا بس نہیں، اور الف کے ایسے معنی اور مطالب ایسے بیان کیے کہ جو استاد بھی تھے، شاگرد، طلبہ سب حیران و شزدر رہ گئے، بچپن ہی سے ان کے کرامات ظاہر ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد ایسے 8 سال کی عمر تک، 7 سال کی عمر تک تقریباً حضرت شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ایسا علمی مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے علماء، کبار علماء ان سے استفادہ کرتے اور وہ ایک حیثیت رکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر تک انہوں نے شرع وقایہ اور اس طرح کی دیگر فنون پر کتابیں انہوں نے پڑھی اور ایک مضبوط عالم بھی ہوئے اور ایک دیندار بزرگ بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کے جو یہ مزار آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بزرگ کامل کی یہ مزار ہے اور جن پر لوگوں کا آمد و رفت ہے اور آپ کا جو مزار شریف موجود ہے وہ میڈیکل کالج لکھنؤ انڈیا میں موجود ہے۔ ان کا انتقال پرملال جو ہوا ہے وہ 884 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی ایسے بزرگوں کا تعارف ہمارے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے جس سے لوگ بھی سنیں اور سمجھیں کہ حقیقت میں کیا تھے۔ آج ہمارا جانا ہوا لیکن ایسا ماحول دیکھا، ایسا منظر دیکھا تو اس وجہ سے ہم نے وہاں کوئی بات نہ ریکارڈ کی، نہ وہاں کوئی مضمون بنایا، نہ وہاں کوئی ویڈیو کی۔ وہاں ویڈیو کے لیے بھی ممانعت تھی، اس لیے ہم نے اس پر بھی توجہ نہیں دی اور باضابطہ ہم واپس آ گئے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ ہم نے اس پر ایک مضمون بنانا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے، اور لوگ جن گمراہیوں میں اور جن اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے نکلیں۔ یعنی وہ بزرگ کیا کر کے گئے ہیں، انہوں نے ایک علمی مقام حاصل کیا، وہ نبی کے سنت پر عمل کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی سنی بن کر رہنا چاہیے، انہی بزرگوں کے نقش قدم پر رہنا چاہیے۔ نہ یہ کہ پینٹ شرٹ پہن کے ٹوپی لگا کے نہ نماز کی پرواہ، نہ تسبیح کی، نہ روزے کی پرواہ، کچھ نہیں، بس اس نے دربار میں پڑے رہنا ہے، فرائض کو چھوڑنا ہے، اور جو دیگر خواتین کا جانا آنا ہے یہ سب فضولیات ہیں، لغو ہے، لہو و لعب ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اگر صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان ہوئیں اور اگر صحیح طور سے ہم حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس طرح سے رویہ نہ کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، دیگر خرافات میں لگنا، یہ ان سب چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگوں کی اعلیٰ ہستیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت شیخ محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نے ویڈیو دیکھی حضرت شیخ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، بہت بہت شکریہ، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ والسلام۔